سیدنا عبد المطلب کو خدا سے کیا برسوں پہلے کا اپنا عہد یاد آ گیا۔ انہوں نے اپنے سارے بیٹے اکٹھے کیے اور بولے، تمہیں میں وہ لمحہ یاد کرانا چاہتا ہوں جب میں خدا کے اشارے پہ آب زمزم کی بازیابی کے لیے کعبہ کے صحن میں کھدائی کرنے گیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ صرف میرا ایک بیٹا تھا، تم سب کا بڑا بھائی حارث۔ پورا کنبہ ہم باپ بیٹا کی مخالفت پہ جمع تھا۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں ایک منت مانی تھی، اپنے خدا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے 10 بیٹے دے دے اور میں 10 بیٹوں کو جوان ہوتا دیکھ لوں تو ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ آج وہ دن آ گیا ہے، دیکھو تو 10 ہو جوان ہو۔ اب بتاؤ میں اپنا وعدہ کیسے پورا کروں؟ وعدہ مجھے پورا کرنا ہے۔ تم جانتے ہو ہم کس کی اولاد ہیں؟ باپ بیٹے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، ان کی کہانی جانتے تھے۔ انہیں تو خدا نے اشارہ کیا تھا، یہاں سیدنا عبد المطلب نے اپنے دل میں کبھی خدا کو اشارہ دیا تھا۔ جو شرط انہوں نے خدا کے لیے رکھی خدا نے پوری کر دی۔ اب انہوں نے اپنے ذمہ جو عہد لیا تھا اسے پورا کرنے کا سمے آ گیا۔ ان کے 10 بیٹے چپ چاپ خاموش گردنیں جھکائے مؤدب کھڑے رہے۔ کہنے کو ایک بار سبھی کے قدموں کے نیچے سے زمین ہلی ہوگی، ان کے دل و دماغ میں زلزلے آئے ہوں گے، مگر وہ بولے تو صرف اتنا، والد محترم آپ نے جو عہد کیا تھا پورا کریں۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی کہانی میں بڑا فرق تھا۔ وہ دونوں جلیل القدر انبیاء تھے، ایک خلیل اللہ دوسرے ذبیح اللہ۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہاں باپ ابراہیم کی نظر کرم کا فیض تھا، مکتب وہی تھے، مگر ادھر شاید اس پیدا ہونے والے جلیل القدر نبی کی نظر کرم کا فیض تھا کہ انہوں نے اپنے ہونے والے باپ کی ان کے باپ کے سامنے گردن جھکا دی۔ اس وقت سیدنا عبد المطلب 10 بیٹوں میں عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ حسن و جمال اور علوی وقار بھری خوبصورتی میں مکے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 24 سال کی عمر تھی۔ باپ کے بھی سب سے لاڈلے تھے۔ ماں کی طرف سے 3 سگے بھائی تھے، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ سیدنا عبد المطلب کی اس وقت تک ہونے والی 5 بیٹیاں بھی سیدنا عبداللہ کی سگی ماں جائی بہنیں تھیں۔ ساری کی ساری مکہ کے اونچے معتبر خاندانوں میں بیاہی ہوئی۔ پھر عبداللہ کی ماں قریش کے ایک معزز گھرانے بنو مخزوم سے تھیں، بڑا مالدار اور جنگجو قبیلہ تھا۔ سیدنا عبد المطلب جب اپنے سارے بیٹوں کو لے کر کعبہ کے متولی کے پاس تیروں کی پھال کا فیصلہ لینے کے لیے چلے تو زبیر، ابو طالب اور عبداللہ کی ماں فاطمہ مخزومی کے پاس عبد المطلب کی دوسری بیویاں اپنی سفارش کرتی پھرتی تھیں۔ بہن، تو بڑے قبیلے والی ہے، تیرے 3 شیروں جیسے بیٹے ہیں، 5 بیٹیوں کے حوالے سے بھی قریش کے 5 قبیلے تیرے ساتھ ہیں، اگر کوئی بیٹا زد میں آ گیا تو مدد کرنا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ہونے کیا لگا ہے۔ سیدنا عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے پر جا کر پروہت کو 10 تیروں سے فال نکالنے کا کہا۔ ہر تیر پہ ہر بیٹے کا نام لکھ دیا۔ سیدنا کے پیچھے پورے قریش کے قبائل تھے۔ ہجوم میں سیدنا کی 5 بیٹیاں تھیں جو عبداللہ کی حقیقی بہنیں تھیں۔ فیصلہ کوئی بھی نکلتا، کسی نہ کسی کی ماں کے دل پہ تو چھریاں چلنی تھیں، مگر فال والا تیر برآمد ہوا تو اس پہ نام لکھا ہوا تھا عبداللہ۔ ہائے ہمارا بھانجا مخزومی بڑبڑائے، ہائے یہ کیا کہا؟ 5 کی 5 بہنیں چلائیں، یہ تو ہمارا ماں جایا ہے۔ زبیر اور ابو طالب کھانپنے لگے۔ عبداللہ تھے بھی یوسف ثانی۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا عبد المطلب کے بھی یہی سب سے لاڈلے اور پیارے تھے، مگر یہ تو ان کے اور خدا کے وعدے کا معاملہ ہے۔ انہوں نے چھری نکال کے پتھروں پہ پھیر پھیر کے تیز کرنا شروع کر دی۔ چند قدم دور انہی سے بازیات ہوئے زمزم کے کنویں کے پاس اصاف اور نیلا کے بتوں کے درمیان قربانی کا استحان تھا۔ سیدنا عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسی طرف چلنے لگے۔ سیدنا عبداللہ کے بھائی باپ کے پیروں سے لپٹ گئے، ماں سامنے تن کے کھڑی ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ کی 5 بہنوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب وہ صرف سیدنا کی بیٹیاں تھوڑی تھیں، 5 معزز قریش کے قبائل کی مائیں اور بہویں تھیں۔ ان کے ایک اشارے سے طوفان کھڑا ہو سکتا تھا۔ آخر عتبہ مخزومی جو عمر میں سب سے بڑا تھا آگے آیا اور کہنے لگا، ابو حارث ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عبد المطلب کہیں یہ میرا عہد ہے، وہ بولیں یہ تو خون ناحق ہے، ہر خون کا خون بہا ہوتا ہے، دیت ہوتی ہے، ہوتی ہوگی، میں نے یہ نہیں سوچا تھا عہد کرتے سمے۔
آخر کار لوگوں نے سردار عبد المطلب کو بے بس کر دیا۔ ان سے منوا لیا کہ ایک بار پھر کعبے کے متولی سے بات کر لو، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ سردار عبد المطلب خود بیٹے کے عشق میں گرفتار تھے، اندر ان کے طوفان امڑ رہے تھے، مگر خدا کے حضور کیا ہوا برسوں پہلے کا وعدہ انہیں چھری ہاتھ میں نکال لینے پر مجبور کر بیٹھا تھا۔ ناچار پروہت کے پاس گئے کہ کوئی اور صورت نکالے۔ قریش کے قبائل بولے، یہ رسم ہی ختم کرنی ہے، ورنہ ہمارے قبائل ختم ہو جائیں گے اگر ایسی رسومات چل پڑیں۔ سیدنا عبداللہ کے ماموں سب سے آگے تھے، وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو عبداللہ کو بچانا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، یہ وہی بنو مخزوم ہے جس کے خاندان میں ابھی اس ابو جہل کو پیدا ہونے میں پورے 4 سال رہتے تھے، جس نے اپنی زندگی بھر کا مقصد ہی سیدنا عبداللہ کے چاند آقا کی دشمنی کو بنا لیا تھا۔ خدا نے اس خاندان کو آقا کے والد کی زندگی بچانے کی وکالت دے دی۔ وہ مرنے مارنے پہ اڑ گئے، سیدنا عبداللہ پر آنچ نہیں آنے دینی۔ پہنچ گئے جتھا بنا کر، تلواریں نیام سے نکال کے۔ بنو زہرہ والے بھی مرنے مارنے کو تیار ہو گئے، عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دینا۔ پروہت بھی ڈر گیا، کہنے لگا، میری گرو کہانا یثرب میں رہتی ہے، وہ عارفہ ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب سب قبیلوں نے اونٹ نکالے اور یثرب کی راہ لی۔ 10 دنوں بعد ادھر پہنچ گئے۔ عارفہ کہانا کہنے لگی، آج تم لوگ نکل جاؤ، کل آنا، اس لیے کہ میرا موکل جس سے میں پوچھ کے بتاتی ہوں وہ آج موجود نہیں، کل ہوگا۔ اگلے دن پھر سب ادھر۔ عارفہ کہنے لگی، آج تمہیں جواب ملے گا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ کہانا پوچھنے لگی، تمہارے علاقے میں ایک انسان کا خون بہا کتنا ہے؟ سیدنا عبد المطلب بولے، 10 اونٹ۔ عارفہ کہانا بولی، واپس جاؤ، اس پروہت کو کہو کہ کعبہ میں رکھے تیروں میں 2 تیر اٹھائے، ایک پہ لکھے عبداللہ، دوسرے پہ لکھے 10 اونٹ، پھر فال نکالے۔ اگر تو جواب آ گیا 10 اونٹ تو 10 اونٹ قربان کر دینا، اگر نام نکل آیا عبداللہ تو دوسرے تیر پہ لکھنا 20 اونٹ۔ یوں اونٹوں کی تعداد 10 کر کے بڑھاتے رہنا جب تک فال اونٹوں کی نہ نکل آئے۔ جاؤ۔ یہ سب خوشی سے بھاگتے دوڑتے 10 دن کا راستہ 9.25 دن میں طے کر کے مکہ پہنچ گئے۔ آتے ہی فال نکالی، فال نکلی عبداللہ۔ انہوں نے 10 کی بجائے 20 اونٹ لکھ کے پرچی لگائی، پھر جواب آیا عبداللہ۔ 20 کی جگہ 30، 30 سے 40، 50، 60، 70، 80، 90، ہر فال نکلے عبداللہ۔ آخر دوسرے تیر پہ اونٹوں کی تعداد لکھی 100 اونٹ۔ اس بار فال نکالی، 100 اونٹوں کے نام۔ سارے ہجوم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سیدنا عبد المطلب کے چہرے پہ بھی اطمینان آیا، مگر بولے، خاموش، معاملہ بہت سنجیدہ ہے، میں 3 بار فال نکلواؤں گا۔ 2 بار اور فال نکالے، انگلی دونوں بار بھی نکلی، 100 اونٹ۔ سیدنا عبد المطلب نے 100 اونٹ فیصلے کے مطابق قربان کر کے انسانوں اور جانوروں کے لیے کعبے کے احاطے میں پھیلا دیے، جو مرضی آئے اور کھائے۔ چھوٹی بستی تھی مکہ، اتنا بڑا واقعہ۔ یثرب تک مقدمہ گیا تھا، ادھر بھی چرچا ہو گیا۔ ارد گرد کے سب قبائل میں واقعہ یوں پھیل گیا جیسے آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن پہ اچھل کے بریکنگ نیوز ہر ایک کو پکڑا کرتی ہے۔ ہر گھر تک خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کے ساتھ ہی بنو نوع انسان کے لیے ایک انتہائی معتبر اور قوی ترین واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس دن سے ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ سے بڑھ کر 100 اونٹ قرار دے دی گئی۔ یہی تعداد بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام میں برقرار رکھی، جو آج تک قائم ہے۔ خدا کی حکمت دیکھیے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے جس پاکیزہ و خوبصورت ترین شخص عبداللہ کو چنا، اسے بھی ذبیح کا درجہ دے کر انہی کے وسیلے سے ہر انسان کو 10 گنا زیادہ معزز اور قیمتی بنا دیا۔ انسانوں کی قدر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ 10 اونٹ کی حیثیت کے انسان کا خون بہا 100 اونٹ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ انہی دنوں پورے مکہ میں ایسے مشہور ہو گئے جیسے کوئی شہزادہ ریاست جو فتح کر کے آیا ہو۔ مرد کیا عورت، ہر کوئی انہیں راہ چلتے روک کے 2 گھڑی دیکھنے کی خاطر بات کرنے پہ مجبور تھا۔ پھر طرف تماشا یہ تھا کہ وہ بہت حسین تھے، حسن کے قدردانوں کو بہانہ مل گیا۔ انہی دنوں کہیں سیدنا عبد المطلب یمن گئے، وہاں ان کے کئی دوست تاجر تھے۔ ایک بار یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ادھر ایک بوڑھا یمنی عالم آ گیا۔ اسے زمانے بھر کا علم تھا، وقت کے گیان کا گیانی۔ بہت سی الہامی کتابیں اس نے پڑھ رکھی تھیں، تورات، انجیل بھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی۔ سیدنا عبد المطلب کی آواز پہ چونکا اور سیدنا کو مخاطب کر کے بولا، میں آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹٹول سکتا ہوں؟ سیدنا مسکرائے، ہر حصہ تو ٹٹولنے کی اجازت نہیں دے سکتا،
بوڑھے یمنی عالم نے کہا، میں آپ کے نتنے ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ سیدنا نے اجازت دے دی۔ وہ بوڑھا یمنی عالم ٹٹولنے والی جگہ ٹٹولتا رہا۔ اس کی نابینا آنکھوں میں ایک انہونی روشنی کی کندیل چلی۔ اس کا بوڑھا جسم کسی انہونی دریافت سے سر سے پیر تک پھڑپھڑایا۔ اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے سیدنا عبد المطلب کے کندھے پکڑے اور بولا، سردار، تمہیں مبارک ہو۔ میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، نبوت اور بادشاہت، لیکن ان میں ایک چیز قبیلہ زہرا میں ہے۔ سیدنا عبد المطلب ان دنوں سیدنا عبداللہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بنو زہرا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بنو زہرا کسا کے بڑے بھائی زہرا سے تھا۔ بن زہرا سے ان کے قدیمی مراسم تھے۔ پھر وہ مکہ کے معزز اور صاحب حیثیت لوگوں کا قبیلہ تھا۔ سردار عبد المطلب نے سیدنا آمنہ کا رشتہ سیدنا عبداللہ سے طے کر لیا۔ سیدنا آمنہ کے والد محترم وہب کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ساری بات سیدنا آمنہ کے چچا وہیب سے کی۔ وہیب کی اپنی بھی ایک بیٹی حالہ تھی، سیدنا آمنہ کی ہم عمر۔ سیدنا عبد المطلب نے وہیب سے اس کی بیٹی حالہ کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ انہوں نے بات مان لی۔ شاید سیدنا عبد المطلب کے ذہن میں یمنی بوڑھے عالم کی بات راسخ تھی، جس نے کہا تھا کہ میں آپ میں بادشاہت اور نبوت دیکھ رہا ہوں، مگر ان میں ایک نعمت بنو زہرا کے پاس ہے۔ ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو بنو زہرا کے حصے کے حصول کے امکانات بڑھ جائیں۔ شان و شوکت سے بارات نکلی۔ باپ بیٹا دونوں سجے ہوئے۔ سیدنا عبد المطلب کی عمر ان دنوں 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ اونچے لمبے گورے چٹے اور باوقار بوڑھے صحت مند۔ کہتے ہیں مکہ میں سب سے پہلے انہوں نے بالوں پہ خضاب لگایا۔ بالوں کو کالا رنگ کر کے وہ پروقار چال میں اپنی عمر سے کہیں کم عمر لگتے تھے۔ بارات میں ان کے ساتھ سنگی اور رشتہ دار بھی تھے۔ پیدل جا رہے تھے۔ چھوٹی سی بستی میں گھروں کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ اچانک راہ میں سیدنا عبد المطلب کے دوست ورقہ بن نوفل اور ان کے جوان خوبرو بہن ام قتیلہ کا گھر آ گیا۔ ورقہ بن نوفل عالم آدمی تھے۔ قدیم مخطوطے پڑھ پڑھ کے انہوں نے اپنی بینائی کم کر لی تھی۔ وہ بھی سیدنا عبد المطلب کی طرح ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ اپنے وقت کے رائج رسالت کے لحاظ سے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ شاید انہی کے توسط سے خانہ کعبہ کے اندر جہاں 360 بتوں کو قریش نے رکھا ہوا تھا، وہیں کعبے کے سامنے کی دیوار پہ حضرت مریم اور ابن مریم کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں۔ وہ انجیل اور تورات کے عالم تھے۔ انہیں علم تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں نہ گیا تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ جو صرف وہی بات کرے گا جو اسے خدا کی طرف سے کہی گئی ہوگی۔ ورقہ بن نوفل نے آنے والے نبی کی اور پھر بہت سی بشارتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان کی بہن ام قتیلہ بھی یہ سب سنتی رہی ہوں گی۔ بعد میں ان کی بھتیجی سیدہ ختیجہ بنت خویلد نے بھی ان سے ساری باتیں سنی ہوں گی۔ بہرحال بارات کی راہ میں جب ان قتیلہ کا گھر آیا تو وہ گھر کی دہلیز پہ تن کے کھڑی تھیں۔ اس نے کھڑے کھڑے عبداللہ کو آواز دی، عبداللہ۔ سیدنا عبداللہ اور عبد المطلب ہاتھ پکڑے سجے سورے شادی کروانے جا رہے تھے۔ حسن میں پہلے ہی یکتا یوسف ثانی، اوپر سے سج دھج کے دولہا بنے۔ دیکھنے والی دوشیزاؤں میں زلیخا کی روح کیسے نہ حلول کرتی۔ ام قتیلہ کی دل کی بات لبوں تک آ گئی۔ سریعام بیچ گلی کے بلا لیا۔ سیدنا عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، جاؤ سنو، تمہاری کزن کیا کہتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ام قتیلہ کے پاس آئے۔ ام قتیلہ نے آنکھوں میں تارے نچائے اور مسکرا کے پوچھنے لگیں، اتنے سج بن کے کدھر جا رہے ہو؟ بولے، اپنے باپ کے ساتھ شادی کروانے۔ ام قتیلہ بولیں، یہ شادی مجھ سے کر لو ابھی۔ ام قتیلہ بولیں، سنو، تمہارے صدقے پہ جیسے 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی تھی ویسے 100 اونٹ میں دوں گی۔ آگے نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسی لمحے مجھ سے شادی کر لو۔ سیدنا عبداللہ بہت شرمائے، گورے چٹے تھے، منہ لال ہو گیا، سر نفی میں ہلاتے ہلاتے بھاگ کے پھر اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بارات نے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئی۔ وہب کی بیٹی سیدنا آمنہ سے سیدنا عبداللہ کی شادی ہوئی، اور وہیں وہب کے بھائی وہیب کی بیٹی حالہ سے سیدنا عبد المطلب کی۔ دونوں دولہے باپ بیٹا مکہ کی رسم کے مطابق اگلے 3 دن اپنے سسرال کے مہمان رہے۔ کہتے ہیں اگلے دن کسی کام سے سیدنا عبداللہ گھر سے نکلے۔ اتفاق سے سر راہ پھر ام قتیلہ سے ملاقات ہو گئی۔ آج اس کی نگاہ عبداللہ کو چھوئے بغیر ہی گزر گئی۔ سیدنا عبداللہ نے ام قتیلہ سے شرارت سے کہا، سنو، آج تم وہ بات نہیں کر رہی جو کل کہہ رہی تھیں۔ ام قتیلہ نے سیدنا کے چہرے کی طرف اداسی سے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم، اس دن تمہارے ماتھے پہ عجیب الوہی نور تھا۔ میں نے اس نور کائنات کی آمد کے قصے سن رکھے ہیں۔ میرے جی میں آیا شاید یہ میرے نصیب میں ہو، مگر کہاں، نصیب لکھنے والا نصیبوں میں چوک نہیں ہونے دیتا۔
نصیب کے بادل اور مقدر کی بارش اپنی جگہ سے نہیں ٹلتی۔ نور کائنات سیدنا آمنہ کے جسم میں پلنے لگا۔ ان کی چچیری بہن کے رحم میں سیدنا حمزہ آ گئے۔ ان دونوں کی پیدائش میں آگے پیچھے 6 دن کا فرق تھا۔ سیدنا حمزہ نے بعد کے دنوں میں ایک بڑی شاندار بات کہی۔ کسی نے پوچھا، آقا اور آپ میں بڑا کون ہے؟ سیدنا حمزہ بولے، بڑے آقا ہی ہیں، میں 6 دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ دونوں میں کئی گہرے رشتے تھے، ایک بھتیجا اور چچا کا، دوسرا خالہ زاد بھائیوں کا۔ بعد میں جب دونوں کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے کچھ دن دودھ پلایا تو رضائی بھائی بہن بھی بن گئے۔ پھر دونوں کے لیے رضائی ماں کا انتخاب ہوا تو قبیلہ بنو سعد دونوں کے لیے چنا گیا۔ وہیں ایک عورت نے ایک بار پھر دونوں کو دودھ پلایا۔ یوں دوہرے رضائی بھائیوں کا اضافی رشتہ بھی بن گیا، شمع اور پروانے کا۔ پروانے کے حق میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ اپنی بہادری، شجاعت اور ولولہ انگیزی کے حیرت زدہ باب لکھ کے اجالے کی تقدیس اور محبت کی انتہا کے لیے آنے والے وقت میں احد پہاڑ کی گود میں اپنا تن من دھن ہر شے شمع رسول پہ قربان کر دے گا۔ نور کائنات کی آنکھوں کا نور ہوتے ہوئے ان سے شیر خدا اور شیر رسول کے متبرک خطاب حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ جہاں خدا خوشیاں لکھتا ہے وہاں دکھ بھی۔ نور کائنات کی زندگی میں بڑے دکھ کا آغاز لکھا گیا تھا۔ لکھا یہ گیا تھا، رسول خدا کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ان کے 25 سالہ جوان حسین و جمیل وجیہ احباب سید عبداللہ ایک سفر میں بیمار ہو کے مکہ سے دور یثرب میں وفات پا جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا آمنہ نور کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ دونوں جہانوں کا والی وارث پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ اللہ نے ہر قوم، ہر بستی، ہر قریہ میں ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بھیجے۔ ان سب کو آخری نبی کی آمد کی اطلاع دی۔ ان سے وعدہ لیا کہ وہ آخری نبی جب آئیں تو ان کی پیروی، نصرت اور مدد کرنا۔ قرآن کے علاوہ انہوں نے پہلے صحیفوں اور کتابوں کی منوعان حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ نے تو قرآن آخری کتاب کو محفوظ رکھنا تھا، اس لیے وقت کے ساتھ پرانی کتابوں میں تحریف ہوتی گئی۔ شروع میں شاید ان کتابوں کے خود ساختہ علماء نے اصل متن کے ترجمے میں اپنی منشا ڈالتے ہوئے بریکٹیں لگا کے خدا سے بڑھ کر اپنی ذہانت کے نرد اور اپنے اندر کا کوئی چھپا زہر نکالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اصل متن کے ساتھ اس کی تشریحات لکھ دی ہوں گی۔ ہولے ہولے وہ تشریحات اور حاشیے اصل خدائی متن میں گڑبڑ ہو گئے ہوں گے، پر کسی نے خیال نہ کیا ہوگا کہ اصل متن کون سا ہے اور اس میں آمیزش کہاں کہاں۔ مگر ایک کسوٹی اب بھی ہے، سونے کی پرکھ کی انہونی کھٹالی، وہ یہ کہ ہر مقدس صحیفے اور الوہی کتاب میں خدا نے رسول آخر کا ذکر کیا اور اس ذکر کو محفوظ کر لیا، اس زمانے کی گرد کے حوالے نہ کیا، اس لیے کہ ذکر آقا، ذکر رسول خدا نے قیامت تک بڑھانا اور قائم رکھنا ہے۔ تمام انبیاء جن کے نام قرآن مجید میں آئے، وہ انبیاء بھی جن کے نام قرآن میں درج نہیں، سب آقا کی آمد کی نشانیاں خوشخبری دیتے رہے۔ ان کے صحیفوں اور کتابوں میں یہ سب عبارتیں بڑی صراحت سے درج ہیں۔ وہ کتابیں تورات ہوں، زبور ہوں، انجیل ہوں یا دوسرے علاقوں کی مانی ہوئی مقدس کتابیں ہوں، جیسے ہندوؤں کی وید، پران، رامائن یا گیتا، بدھ مت کی کتابیں ہوں یا زرتشت کا صحیفہ، چین کے کنفیوشس کی کتاب ہو یا قدیم امریکی، کینیڈین یا یورپی خانہ بدوش قبائل میں پانے جانے والی آج تک رائج آتی ہوئی الوہی باتیں، سب میں آقا رسول آخرت کی واضح نشانیاں موجود ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ حضرت موسیٰ پہ مقدس تورات اتری تھی۔ تورات کی بشارتیں بھی بہت واضح ہیں، اگرچہ یہودیوں نے بار بار اس میں تحریفات کیں۔ سچ جھوٹوں سے نہیں مرتا، سچ ابھی تک محدود ہے۔ تورات کا عبرانی زبان میں اصل متن تو رہا نہیں، قدیم ترین زبان جس میں لکھی ملتی ہے وہ عربی ہی ہے۔ موجودہ تورات کی ایک آیت ملاحظہ ہو، خداوند سینا سے آیا، سعیر سے ان پہ آشکار ہوا اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ کوہ سینا پہ تو اللہ کا کرم حضرت موسیٰ پہ ہوا، ہم کلام ہوا۔ سعیر فلسطین کا وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ پہ رحمت خداوندی جلوہ گر ہوئی، جہاں ان کی ولادت ہوئی۔ پھر دونوں جلیل القدر انبیاء کے بعد فاران کی پہاڑیوں پہ اللہ کی صفت، احدت اور فردیت کا ظہور ہوا۔ فاران کہاں ہے؟ مکہ میں۔ جبل نور اسی کا حصہ ہے، غار ہرا اسی میں ہے۔ پتہ نہیں یہ نام مکہ والوں نے بعد میں رکھا، صدیوں سے یہی نام تھا، فاران۔ تورات کے اندر ہی فاران کا حدود اربع بھی لکھا ہے، اور وہ سارا واقعہ بھی جس سے فاران کو تقدس ملا۔ تورات کی آیات دیکھیں، اور وہ لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اس کے دائیں ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت ہے۔ ایک جگہ تورات میں لکھا ہے، اور فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔ تورات میں ایک اور جگہ درج ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔
تورات میں آگے چل کے اللہ نے دھمکی بھی دی ہے، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لے لوں گا۔ تورات میں آقا کے لیے اتنے واضح اشارے ہیں کہ یہودی مدت سے آقا کے انتظار میں تھے، جانتے تھے یہ بھی کہ وہ سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سیدنا اسماعیل کی اولاد سے صرف آقا آئے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہودیوں نے شاید طے کیا ہوا تھا کہ خدا کو بھی مجبور کر دیں گے کہ وہ آخری نبی انہی کے خاندان بنی اسرائیل سے لائے یا نہ لائے، اور جب کہ آئے تو جانتے بوجھتے ہوئے ان کے منکر رہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام اور سیدنا کعب احبار مدینے میں مسلمان ہونے سے پہلے بہت پائے کے جید یہودی علماء تھے۔ وہ پہلی کتابوں کا بہت علم رکھتے تھے۔ ان سے روایات ہیں کہ جب تورات میں تحریفات نہیں ہوئی تھیں اس وقت تورات میں یہ آیت موجود تھی: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور امی کی حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ نبی نہ تو سخت مزاج اور بد اخلاق ہوگا اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والا۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو درگزر سے کام لے گا۔ اللہ اسے اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک اس کے ذریعے ایک بگڑی ہوئی قوم کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نہ کہلوا لے، انہیں راستے پر نہ لے آئیں۔ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ آیات کن کے لیے ہے؟ کون عفو درگزر کرتے ہوئے ایک بگڑی قوم کو اپنی وفات سے پہلے لا الہ الا اللہ پر لے کر آئے؟ میرے آقا، ہمارے آقا، رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔